خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ جو لوگ چپ چاپ سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں ان کے بارے طے ہے کہ ان کے دل زخم خوردہ ہیں۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس لیے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ جو شخص مصیبت کا بوجھ خوش اسلوبی سے اٹھا سکتا ہے وہی سب سے بہتر کام کر سکتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ جو درد جو آپ کو تکلیف دے اور دوسرا وہ درد جو آپ کو بدل دے۔ نہ خود اصول کے خلاف کام کرو اور نہ کسی کو اصول کے خلاف کام کرتے دیکھ کر خاموش رہو۔ وہ آدمی ہی کیا ہے جس سے اس کے دوست بھی خائف رہتے ہیں۔ زبردستی کی نزدیکیوں سے سکون کی دوریاں بہتر ہیں۔ آدمی کو خود اس کی ذات کے سوا کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ خوشی کے پھولوں کو اتنا پیار نہ کرو کہ ان سے غم کا عرق ٹپکنے لگے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ خوش ہونا تمام حکمتوں کا خلاصہ ہے، اس سے امن و سلامتی حاصل ہوتی ہے اور دلوں میں محبت نشوونما پاتی ہے۔ جھوٹ اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ صرف بیوقوف ہی ایک گھڑے میں 2 مرتبہ گرتا ہے۔ لوہا صرف لڑائی کے وقت سونے سے قیمتی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ہر وقت سونے سے قیمتی ہے۔ ہم دولت سے ہم نشین حاصل کر سکتے ہیں لیکن دوست نہیں۔ اگر تم کسی خزانے کی تلاش میں ہو تو اپنی زندگی کا مقصد تلاش کرو، کیونکہ اس سے بڑھ کر اور کوئی خزانہ نہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ ہم دولت سے نرم بستر حاصل کر سکتے ہیں، نیند نہیں۔ اپنے آپ کو ہر اس انسان سے جدا کر لو جو تمہیں تمہارے مقصد سے دور کرتا ہے۔ آدمی کسی کے ساتھ نیکی نہ کر سکے تو کم سے کم اتنا تو کرے کہ اسے اس کی برائیوں سے آگاہ کرتا رہے۔ ہم دولت سے کتابیں حاصل کر سکتے ہیں، علم نہیں۔ کامیابی ایک بار آتی ہے مگر مصیبت کئی بار آتی ہے۔ ہر وقت کی شکایت لوگوں میں آپ کی اہمیت کو کم کرتی ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز عزت ہے۔ اللہ پاک کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کسی بد کردار کو نعمت میں دے کر اس پر رشک نہ کرو، اس لیے اللہ پاک کے ہاں ایسا عذاب ہے جس میں وہ مر بھی نہیں سکتا۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن اور خون کا حصہ بنتا ہے تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ یا ارحم الراحمین رب، زندگی میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی فرما، آمین یا رب العالمین۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی مت کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرتے کے بعد اپنے مہمان کی۔ گناہ کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ پاک سے دور کر دے۔
10 सहाबा कराम को जन्नत की बिशारत मिली। उन्होंने इबादत ना छोड़ी, ना तकब्बुर किया। हमारे पास बिशारत है, ना इबादत, मगर जन्नत दोज़ख बांटते फिरते हैं। ऐ ज़िंदगी, तेरे जज्बे को सलाम। पता है कि तेरी मंजिल मौत है, फिर भी दौड़ रही है। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनके कुछ फैसले फासलों का सबब बन जाते हैं। सबसे ज़्यादा खसारे में वो इंसान है जो हक बात कहने की कुदरत रखता हो, लेकिन फिर भी हक ना कह सके। इंसान को ज़िंदगी में ऐसी ठोकर भी लगती है जो गिराने की बजाय उठा देती है। मजबूत रहो, ज़िंदगी कमज़ोर लोगों को कबूल नहीं करती। आपका भरोसा समुंदर से गहरा होना चाहिए। हालात तंग कर दिए जाए, यकीन फिर भी मजबूत होना चाहिए। वो अल्लाह है सुनने वाला, जानने वाला। वो वाकिफ़ है तुम्हारी तकलीफ़ से। वो आसान कर देगा हर मुश्किल को, क्योंकि वो ही कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी है। मजालिस अरबरार में है कि इंसान के साथ 5 फरिश्ते रहते हैं। एक सीधी जानिब को नेकियां लिखता है, दूसरा बाएं जानिब जो बदियां लिखता है, तीसरा आगे रहता है जो नेकियों की तलकीन करता है, चौथा पीछे रहता है जो बुलाओं को दूर करता है, पांचवा पिशानी पर रहता है जो दुरूद शरीफ लिखता है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर के करीब से गुजरे जिसके दोनों तरफ से पानी बह रहा था। किसी को मालूम ना था कि ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने पत्थर से दरियाफ्त से फरमाया, ऐ पत्थर, ये पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जाएगा? उसने अर्ज़ की, जो पानी मेरी सीधी जानिब से आ रहा है वो मेरी दाईं आँख के आंसू हैं, और उल्टी जानिब से आने वाला पानी मेरी बाएं आँख के आंसू हैं। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम ये आंसू क्यों बहा रहे हो? पत्थर ने जवाब दिया, अपने रब के खौफ की वजह से कि कहीं वो मुझे जहन्नम का ईंधन न बना दे।